یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 64 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت اور نبوت عطا فرمائی آپ سے قبل، اور ہم رکھتے ہیں اس کی خبر۔ جب کہا انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہ یہ کیسے بت ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی واضح گمراہی میں تھے۔ وہ کہنے لگے آپ ہمارے پاس کوئی سنجیدہ بات لائے ہیں یا آپ ہم سے کوئی کھیل کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا ہے، جس نے ان کو بنایا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں، اور قسم اللہ کی میں ان کی درگت بناؤں گا تمہارے بتوں کی جب تم جا چکے ہوئے پیٹھ پھیر پھر کر ڈالا ان کے ٹکڑے ٹکڑے، مگر ایک بڑا ان کا چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے یہ کام کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ وہ تو کوئی بڑا ظالم ہے۔ وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جو ان کو برا کہا کرتا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے، شاید وہ دیکھیں۔ بولے کیا تم نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا
نہیں پر کیا کیا ہے انہوں اس کے بڑے نے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر سوچے اپنے نفس کے اندر اور بولے تم ہی بے انصاف ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ان آیات کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول تھے، اور انہوں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ ان کے والد جن کا نام آزر آتا ہے وہ بت فروش بھی تھے، بت تراش بھی تھے۔ قوم ان کی ساری شرک کے اندر مبتلا تھی، بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور یہاں یہ فرمایا کہ من قبل، موسیٰ علیہ السلام سے قبل کی بات ہے یہ، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو جب شرک کے اندر مبتلا دیکھا تو کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ خود ہی تم بتوں کو تراشتے ہو اور خود ہی تم ان کی عبادت کے اندر لگ گئے ہو۔ تو جواب قوم کے پاس اور ان کے والد کے پاس تو اور کوئی نہیں تھا سوا اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہماری نسل در نسل یہ بتوں کی پوجا اور عبادت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کوئی عقلی اور واضح دلیل نہیں، بلکہ محض آباء و اجداد کی تقلید میں اور ان کی پیروی میں ہم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح تم گمراہ ہو اسی طرح تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا بھی وہ گمراہی پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات قوم کی سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات ہم سے سنجیدگی کے طور پر کر رہے ہیں یا ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آنا اور اس کی عبادت کرنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس لیے قوم کے اندر اس سے پہلے تو کوئی ایسی بات کرنے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے ایسی بات کہی تو قوم والے حیران ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے اور بتوں کی عبادت کو گمراہی کہہ رہا ہے۔ تو پوچھ بیٹھے کہ آپ یہ سنجیدگی طور پر ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں یا آپ ہم سے کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی مذاق کی تو بات نہیں ہے کہ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے، اور اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، اور میں اس بات پر قائل بھی ہوں اور اس بات کا گواہ بھی ہوں۔ اور رہے یہ تمہارے بت، تو فرمایا کہ میں ان کی درگت بناؤں گا، جب تم یہاں سے جا چکو گے تمہاری غیر موجودگی میں ان کی درگت بنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ان سب کے سامنے نہیں کہی، بلکہ زیر لب یہ کہی، اور چند لوگوں نے اس بات کو سن لیا تھا، جس کا تذکرہ آیت کے اگلے حصے کے اندر آ رہا ہے کہ پھر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ہی یہ بات ڈالی کہ یہی ہمارے بتوں کو برا کہتے تھے، تو ان بتوں کو توڑنے والے بھی یہی ہوں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع دیکھ کر کہ سب کے سب گئے ہوئے تھے، ان کے بت خانے کے اندر جا کر سب بتوں کو توڑ دیا، مگر جو ان کا ایک بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ اس وجہ سے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہاں دو باتیں فرمائی گئیں۔ اس کی طرف رجوع کرنے سے مراد ایک تو بڑے بت کی طرف، اور دوسرا یہ ضمیر حضرت خود ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب میں ان کو توڑ دوں گا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دوں گا تو سب کے سب پھر اس کی طرف رجوع کریں گے، اور مجھے ایک موقع ملے گا کہ میں کہوں کہ سارے بت تو ٹوٹ گئے، اور یہ بڑا بت جس کے کاندھے پر کلہاڑی ہے اسی نے ہی شاید ان کو توڑا ہو، ان چھوٹے بتوں کو اس نے ہی توڑا ہو، تو پھر یہ لوگ اس سے رجوع کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس بت سے تو رجوع نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی وہ آئیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی ان کے بتوں کو برا کہا کرتے تھے، تو پھر جب وہ رجوع کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام پھر ان سے توحید کی بات کریں گے، اور ان بتوں کے نفع اور نقصان کا مالک نہ ہونے کی بات ان کے سامنے رکھیں گے۔ کہنے لگے، قوم والے آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے
اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قوم بتوں کو اپنا خدا مانتی تھی، معبود مانتی تھی، اور جب وہ ٹوٹ جائیں تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی، تو کہنے لگے کہ بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ پھر سوچنے لگے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ ایک جوان ہے جو ان بتوں کو برا کہتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو اب سب کا اتفاق ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کو پیش کیا جائے، اور ان کو جو سزا دی جائے سب کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے والے کو ہم کس طرح کی سزا دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہیں۔ یعنی ظاہری صورت یہی تھی کہ سارے بت ٹوٹ چکے تھے، لیکن ایک بڑا بت موجود تھا اور کلہاڑا اس کے کاندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے ان کو توڑا ہوگا، اس لیے کہ کاندھے پر اس کے وہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، تم ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اپنی بات میں اپنے نفس کے اندر سوچنے لگے، لیکن بات ابراہیم علیہ السلام پر ہی رکھی گئی کہ آپ ہی ظالم ہیں، آپ نے ہی یہ جرم کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو خود توڑا تھا، لیکن یہاں نسبت جو ہے وہ بڑے بت کی طرف کر دی اور فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اگر یہ بولتا ہے کہ اسی نے ہی توڑا ہو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تم ہی بے انصاف ہو، الزام ابراہیم علیہ السلام پر ہی ڈال دیا گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو خود توڑا، لیکن توڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کر دی، یہ خلاف واقعہ انہوں نے کیوں کہا؟ حضرات مفسرین نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب قوم نے پوچھا کہ یہ آپ نے ہمارے معبودوں کی درگت بنائی ہے، بتوں کو توڑا ہے، تو بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے کہ ہاں میں نے توڑا ہے، انہوں نے بات کو اس بڑے بت کی طرف لوٹا دیا اور نسبت اس بڑے بت کی طرف کر دی جس کے کاندھے پر انہوں نے خود کلہاڑا رکھ دیا تھا، اور صورت ظاہراً یہ بنا دی تھی کہ میں اس طرح کر کے اس قوم کو اس توحید کے سبق کی طرف لاؤں گا کہ اس بڑے بت نے اپنے کاندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے اور ان چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے، تو ان سے پوچھو کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ تو جب وہ اس بات کے ظاہر ہے کہ قائل نہیں ہوں گے اور بڑا بت ان کو جواب نہیں دے سکے گا، تو مجھے موقع ملے گا کہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ جب بول نہیں سکتا اور وہ چھوٹے بت جو ٹوٹ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو یہ کس طرح کے معبود ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بنانے کے لیے اور ظاہری صورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اس بڑے بت سے جو ہے وہ پوچھ لیا جائے، جس کو حضرات مفسرین نے جھوٹ پر محمول نہیں کیا، بلکہ واقعے کی ظاہری صورت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد اور منشا تھا وہ چونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا تھا، اس لیے اس کو جھوٹ پر محمول نہیں کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔